علی سلمان صاحب یہ بتائیے گا تو اسی مسئلے کا حل تو یہ تھرڈ شیڈیول ہے، از دیٹ رائٹ کہ یہ اس چیز کو ایڈریس کر سکتا ہے؟ یہ جو تھرڈ شیڈیول ہے جو کہ ایک پارٹلی ایک ریٹیل کے سیکٹر پہ لاگو ہے لیکن ایک بڑے سیکٹر پہ لاگو نہیں ہے، یہی اس مسئلے کا حل ہے؟ کیونکہ بلوچ صاحب نے تو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ جو لوگ رجسٹرڈ ہیں وہ بھی نہیں اس میں پوری طرح سے رجسٹرڈ ہے، تو 92% جو ہے وہ ایکچولی شاید 95% ہے جو کہ اس ٹیکس ڈیٹ سے باہر ہے۔ جی کامران خان صاحب بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے۔ دیکھیے جو آپ نے ابتدائیہ میں جو بات کی، میں تھرڈ شیڈیول پہ آنے سے پہلے ایک گزارش رکھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ جنرل سیلز ٹیکس کا نظام انٹروڈیوس کروایا گیا تھا 1990s میں، ویٹ کے طریقے سے ویلیو ایڈیشن ٹیکس کے طور پر انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اکانومی کو ڈاکیومنٹ کیا جائے، یعنی مینوفیکچرر سے یا امپورٹر سے ہول سیلر، ڈسٹریبیوٹر اور ریٹیلر تک پہنچنے کا جو پورا پروسیس ہے جس میں کوئی بھی پروڈکٹ گزرتا ہے، اس میں جب ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے تو اس ویلیو چین کا ایک کمپوننٹ اپنی پرائس کو میں جی ایس ٹی ایڈ کرتا ہے اور آگے پاس آن کرتا ہے اور آخر میں کنزیومر تک پہنچتا ہے، اور یہ دنیا بھر میں یہ ویٹ 160 ملکوں میں تقریباً اسی طرح لاگو ہے، اور اس کا مقصد ریونیو کلیکشن بھی ہے، اس کا مقصد اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا بھی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہم نے اس کو جی ایس ٹی کو بھی لگایا اور ہم نے بہت ہائی ریٹس کے اوپر رکھا ہے، 18% ہے اور کئی آئٹمز میں 25% ہے، تو اتنے ہائی ریٹ کے اوپر ہمارا ریٹیل سیکٹر جو بہت کمپیٹیٹیو سیکٹر ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے۔ وہی بات صحیح ہے کہ ان کی ڈاکیومنٹیشن کے ایشو بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ اسمال سیکٹرز ہوتے ہیں تو پھر وہ ایوائڈ کرتے ہیں، وہ ایویٹ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے نقصان ان کا ہوتا ہے جو کہ بڑی فارمل سیکٹر کمپنیز ہیں، ملٹی نیشنلز ہیں یا ہماری نیشنل کمپنیز ہیں، کیونکہ ان کو پورا حساب دینا ہوتا ہے ایف بی آر کو اپنے ٹیکس ریٹرنز کے اندر۔ تو اس کے متبادل کے طور پر آئی وڈ سے کہ اس کے ایک شارٹ کٹ کے طور پر یہ تھرڈ شیڈیول لایا گیا کچھ عرصے پہلے، اور جیسے آپ نے بتایا یہ پہلے سے ہی لاگو ہے، جس میں کہ بجائے پورا درد سر کریں اور ہم دیکھیں کہ مینوفیکچرر سے جو مال چلا ہے وہ ریٹیلر تک اسی طرح پہنچ جائے یا بیچ میں اسکپ ہو گیا ریڈار سے، وہ ہم مینوفیکچرر سے ہی لے لیتے ہیں، اور ایک سگنیفیکنٹ پورشن آلریڈی حکومت اس میں کلیکٹ کر رہی ہے۔ تو وہ تجویز ہم نے یہ رکھی کہ اسی تھرڈ شیڈیول کو، اگرچہ یہ ایک شارٹ کٹ ہے اس بڑے سسٹم کی لیکیج کو ایوائڈ کرنے کے لیے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، لیکن پھر بھی یہ متبادل اس لیے ہے کہ اس کا متبادل جو پہلے حکومت نے اناؤنس کیا ہوا ہے جو اس وقت بھی لاگو ہے وہ یہ ہے کہ جو ان رجسٹرڈ ریٹیلرز ہیں ان سے اضافی ٹیکس لیا جاتا ہے، یعنی کاغذوں میں وہ 6% کا ایکسٹرا ٹیکس ہے اگر آپ جی ایس ٹی میں رجسٹرڈ نہیں ہیں۔ تو ظاہر ہے جو دکاندار ہیں، جو ریٹیلرز ہیں، انہوں نے کہا فارمل سیکٹر کو کہ بڑی کمپنیز کو کہ جی ہمیں آپ کا مال نہیں چاہیے کیونکہ ہمیں آپ کی وجہ سے 6% ایکسٹرا یعنی 24% دینا پڑ جائے گا، جس کا نقصان ان کو بھی ہوگا، کنزیومر کو بھی ہوگا۔ تو اس کا نقصان انویسٹرز کو، فارمل سیکٹر کو بھی ہوا، جس کی وجہ سے ان کا مارکیٹ شیئر بھی ڈراپ ہونا شروع کیا، اور بڑا ایک مارکیٹ میں کاپیز، انلیگل کاپیز بن رہی ہیں، ایلیسٹ ٹریڈ بڑھ رہی ہے۔ تو اس کے متبادل کے طور پر پھر یہ تجویز دی گئی اور جو ابھی لاگو ہے کہ تھرڈ شیڈیول یعنی مینوفیکچرر سے ہی وہ ٹیکس وصول کیا جائے جو پوری چین سے گریجویٹ۔ ظاہر ہے مگر یہ بھی پارشل ہے نا علی سلمان صاحب، ابھی یہ پارشل ہے، ابھی تو ظاہر ہے کہ بہت بڑا سیکٹر جو ہے اس سے باہر ہے، مگر اجمل بلوچ صاحب آپ کہتے ہیں کہ یہی اس مسئلے کا حل ہے، آپ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے اور یہ قابل عمل ہے یہ چیز جو ہے؟ جی دیکھیں میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں، ایف بی آر اب اس طرف، ایف بی آر تو نہیں، خیر فنانس منسٹری اب اس طرف آ رہی ہے کہ لوگوں کو ٹرن اوور پر ٹیکس لے لیں، لوگ اپنی سیل کھلے دل سے شو کریں۔ دیکھیں کوئی بھی تاجر، میں کہتا ہوں ایمانداری کے ساتھ، چھوٹے سے چھوٹا تاجر ایسا کوئی بھی نہیں ہے جس کی 50 لاکھ سے کم سیل ہو سال کی، اگر وہ اس پہ ٹرن اوور پہ 1% یہ کر دیں یا 0.25% کر دیں تو ایک بہترین ٹیکس آ سکتا ہے۔ دیکھیں بجلی کے بلوں میں 1.25 کروڑ سے زیادہ تاجر اس وقت 10% ایڈوانس انکم ٹیکس ادا کر رہا ہے، اس پہ 18% جی ایس ٹی بھی ادا کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ڈسکو سے کتنا ٹیکس ایف بی آر کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے، یہ ایڈوانس انکم ٹیکس کی صورت میں اور سیل ٹیکس کی صورت میں۔ ہمیں آسان، دیکھیں
میں ایمانداری سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کا تاجر اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ جب اپنی ریٹرن فائل کراتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ پیسے پکڑو بھائی، کتنے میں نے دینے ہیں، کتنے تم جانو، یہ پیسے جانے، جمع تم جو مرضی جمع کرا، وہ اس کو کہتا ہے بس میں جانوں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اردو کا اب فنانس منسٹری کی جو ٹیم ہے وہ تیار ہو گئی، اور میں روزانہ کی بنیاد پہ مذاکرات کر رہا ہوں۔ ایک اردو کا فارم ہم لا رہے ہیں جو آسان گوشوارہ ہوگا، آسان انکم ٹیکس ریٹرن ہے، کہ نام کیا ہوگا دکان کا، بندے کا نام کیا ہوگا، شناختی کارڈ، اس کا ٹرن اوور کتنا ہوگا، اس پہ 1% ٹیکس ہے، بجلی کے بلوں میں جو دیا ہوگا ملا کر کے باقی جمع کرا دے گا۔ علی سلمان صاحب، بیسیکلی تھرڈ شیڈیول ایک حل ضرور ہے، ایک پارشل جو ہے اس مسئلے کو ایڈریس کرے گا، لیکن جو اجمل بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو ایک کمپریہنسو حل ہے۔ اگر اس پہ عمل ہو جاتا ہے تو پھر ایک بہت بڑا سیکٹر، خاص طور پہ ریٹیل سیکٹر کے اندر جو ہے یہ جو 95% نہیں اس میں شامل نہیں ہو رہے، ہو سکتا ہے کہ اس پہ 50-60% شامل ہو جائے اگر اس پہ عمل درآمد ہو جائے، جس کی طرف اجمل بلوچ صاحب بات کر رہے ہیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، جیسے ابھی انڈیا نے کچھ سال پہلے اپنے جی ایس ٹی کو ریفارم کیا، اور جو ملٹیپل ٹیکسز کو ختم کر کے، اور جو ان کے وفاق اور اسٹیٹس کے درمیان جو ڈسٹورشن سی جی ایس ٹی کی ختم کر کے ایک سنگل ٹیکس پہ آ گئے، ہمیں بھی اسی طرف جانا پڑے گا کہ اس وقت جو ڈسٹورشن ہے ختم کر کے سنگل ڈیجٹ جی ایس ٹی کے اوپر ہے۔ 7-8% سے زیادہ پاکستان میں جی ایس ٹی کا ریٹ نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ ریٹ آپ گرائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ 80-90% کمپلائنس ہوگی، کیونکہ اس کی جو انفلیشن امپیکٹ ہے اتنا نہیں ہوگا، اور وہ ہم افورڈ کر سکیں گے۔ ریٹیلرز بھی والنٹیرلی اس کے ساتھ اڈاپٹ کریں گے، اگرچہ ظاہر انفورسمنٹ چاہیے ہوگی، ہمیں اس کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ضروری ہے، ساتھ ہمیں ریٹ کو ایڈجسٹ کرنا ضروری ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں انسینٹیوز دینے چاہیے۔ ابھی ہم یہ انسینٹیو ضرور دیتے ہیں کہ جی ہم نے فارمل اور انفارمل کو تفریق کرنے کے لیے، جیسے انکم ٹیکس میں ہم نے ڈفرینٹ ریٹ رکھے، اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ جو لیٹ یا جو نان فائلر کے لیے ہم نے زیادہ ٹیکس ریٹ رکھا تھا، اس سے ریونیو تو آیا لیکن اس سے بیس اس طرح نہیں بڑھی، بلکہ بیس آپ کی ایروڈ ہوئی ہے۔ جی ایس ٹی کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم نے ایکسٹرا سر چارجز رکھے ہیں کہ اگر آپ ان رجسٹرڈ ہیں تو آپ کو ود ہولڈنگ آپ کا ریٹ ڈفرینٹ ہوگا، ہائر ہوگا۔ تو یہ فلسفی، یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ سمپلسٹی کی طرف آئیں، یکسانیت کی طرف آئیں، ہارمونائزیشن کی طرف آئیں، اور لو ریٹ کے اوپر آئیں، اور پھر ٹیکنالوجی کا استعمال کریں۔ اس سے ریونیو بڑھے گا، ڈاکیومنٹیشن ہوگی، اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوگا۔ بہت بہت شکریہ جناب علی سلمان ہمارے ساتھ ہیں، جناب اجمل بلوچ ہمارے ساتھ تھے۔